نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کی مزدوری معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور کچھ عرصے بعد تم اس کے حال و حقیقت کو جان لو گے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ یہ 23واں پارہ سورہ صاد کی آخری آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے دعوت حق، دعوت تبلیغ پر معاوضے کا مطالبہ نہ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کو قرآن مجید سناتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ انہیں ایک اور طریقے سے سمجھایا گیا اور واضح الفاظ کے اندر ایسی چیز جو ان کے سامنے موجود تھی، نظر آنے والی تھی، سمجھ بھی آنے والی تھی، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر میں تم کو دعوت حق کی طرف بلاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، دن رات تمہارے پاس آتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، قرآن مجید سناتا ہوں، لیکن اس پر جو ہے میں کسی قسم کا تم سے کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ تکلف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنی مرضی سے جو ہے دعوی نبوت کر لوں اور اپنی مرضی سے کوئی کلام بنا کے تمہارے سامنے پیش کروں اور کہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آئی ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ میں بالکل وہی چیز آپ کے سامنے بات کروں گا جو اللہ رب العزت مجھ پر وحی فرمائیں گے، اور جو اللہ رب العزت بات کو پسند فرمائیں گے وہی میں تمہارے سامنے اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کروں گا، وہی دہراؤں گا۔ لیکن اس سارے کے باوجود دن رات میں تمہارے پاس آتا ہوں، گرمی سردی موسم کی بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس پر میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن مجید جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، تمہیں سناتا ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر نازل ہونے والی وحی ہے، اور یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ ایک تو پوری دنیا عالم کے لیے ہے، اور پھر یہ کہ مخصوص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ جس کے اگر کوئی قریب آئے گا تو دیکھنے سے بھی ثواب ہوگا، پڑھنے سے بھی ثواب ہوگا، سننے سے بھی ثواب ہوگا، اور عمل کرنے پر تو اللہ رب العزت کی ذات اور زیادہ انعامات دیتی ہے۔ دنیا کے اندر واحد کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں پڑھا ہوا لیکن وہ فقط اس کو دیکھتا رہے اور اس کے حق ہونے کا یقین اپنے دل میں اور زبان سے اقرار کرتا رہے تو اللہ رب العزت کو یہی بات محبوب ہے، اس کی نجات فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی قرآن مجید جو ہے وہ نصیحت ہے، اور پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کسی مقام پر بھی اگر کوئی مقابلے کے لیے بھی آیا تو ہمیشہ اس قرآن سے جو ہے وہ شکست کھا کے گیا۔ بہت سارے باطل لوگوں نے، باطل مذاہب نے، غیر مسلموں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے طریقے جو ہے وہ اختیار کیے، کسی طریقے سے قرآن مجید کے حقانیت پر شک کیا جائے اور اس کے مسلمانوں کو اس معاملے میں شکست دی جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے تحت ہر موقع پر ایمان والوں کو جو ہے سرخرو فرمایا۔ بہت کچھ ایسے مواقع بھی آئے کہ جہاں جو ہے علماء سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ایک عام آدمی سے بھی کام لے کر جو ہے قرآن کی حقانیت کو واضح کر دیا اور باطل لوگوں کے اعتراض کو ختم کر کے ان کے منہ کو بند کر دیا۔ ان میں سے ایک مشہور آدمی جس کو راجہ رجیت سنگھ کہا جاتا ہے، بدبخت آنکھ کا بھی، ایک آنکھ سے بھی جو ہے وہ محروم تھا، کانا تھا، اور عقل کا بھی بدبخت ایسا ہی تھا۔ تو چونکہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ یہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہر ایک چیز کو بیان بھی فرما دیا، اور مکمل طور پر جو ہے انسان اس پر عمل کرے، کسی دور کے اندر بھی جا کر کرے تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو راجہ رندھیر سنگھ نے اسی مسلمانوں کا عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کہنے لگا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ مکمل ضابطہ حیات کتاب ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نازل فرمائی ہے، تو پھر اس کتاب میں میرا نام نکال کے بتاؤ میرا نام کہاں ہے؟ اب علماء نے کہا کہ بدبختہ، قرآن مجید کے اندر تو آدمیوں میں سے بھی چند آدمیوں کے نام آئے ہیں، ان میں سے 26-27 انبیاء کے نام آئے ہیں، یا فرعون کا نام آیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے۔ تیرا نام قرآن مجید میں جو ہے وہ کیسے آ جائے؟ تو آج کی یعنی کہ ایک پیداوار ہے، وہ قرآن آج سے 1300-1350 سال پہلے جو ہے وہ نازل ہوا تھا، لیکن وہ بدبخت اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ اس نے کہا واضح طور پہ یا تو جو ہے اس میں میرا نام نکال دو اور یہ بتا دو کہاں ہے، ورنہ جو ہے یہ میں اعلان کروں گا کہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات کتاب نہیں۔ اب علماء اکرام جو پریشان ہو گئے کہ اس بدبخت کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے اس کو جواب دیا جائے، کیسے اس کو جو ہے قرآن کی حقانیت پر قائل کیا جائے۔ اب وہ اس دلائل پر تھے کہ ایک یعنی خوش طبع آدمی جس کو ہماری زبان کے اندر میراثی کہا جاتا ہے، وہ بھی مجلس کے اندر موجود تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، سردار جی کیا صرف اس کا جواب علماء ہی دیں گے یا کوئی عام آدمی بھی دے سکتے؟ اس نے کہا جی کوئی مسلمان جواب دے دے، مجھے اس چیز کی پابندی تو نہیں ہے، کوئی حافظ کا عالم قاری شیخ الحدیث یا کوئی پیر ہی ہو، بلکہ کوئی آدمی بھی جواب دے سکے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہوں کے مجلسوں میں، بڑے لوگوں کی مجلسوں میں جو ہے ہم طرح کے لوگوں کا کام ہے، یہ علماء بیچارے جو آپ کی مجلسوں میں آتے نہیں ہیں، یہ آپ کی مجلس میں آپ کو کیا جواب دیں، یہ ہم جیسوں کا کام ہے۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات کتاب بھی ہے۔ یعنی میں پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی اشاعت کے لیے یا قرآن کی حفاظت کے لیے کسی عالم کا محتاج نہیں ہے، کسی نیک متقی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ اور حقیقت ہے کہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات کتاب بھی ہے، اور راجہ صاحب آپ کا نام بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو علماء کرام نے بڑی تیز نظروں سے جو ہے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ راجہ صاحب قرآن مجید میں آیا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ کانا کافروں میں سے ہے۔ اب اس کو کانا بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ دیا کہ تیرا نام بھی موجود ہے، بجائے اس کے کہ وہ غصہ کرتا کہ مجھے کانا کہا گیا، خوش ہو کے کہتا ہاں جی مسلمانوں تمہاری بالکل بات ٹھیک ہے کہ قرآن مکمل ضابطہ حیات کتاب بھی اور میرا نام بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آدمی سے دین کا کام لے لیا، قرآن کی حقانیت جو واضح کر دی۔ اور اسی طرح آج سے تقریباً جو ہے 30-40 سال پہلے غیر مسلم ممالک تو جو ترقی یا یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، یہ برطانیہ، فرانس یا امریکہ، ان تمام ملکوں کے کچھ مخصوص سائنسدانوں نے ایک کمپیوٹر تیار کیا، اور ایسا کمپیوٹر کہ اس کے اندر ایک اگر عبارت لکھ دی جائے اور پھر اس کا وہ بٹن دبایا جائے جو غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا ہے، تو وہ واضح طور پہ بتا دیتا ہے کہ تمہاری اس عبارت میں اتنی غلطیاں ہیں اور فلاں مقام پہ اور فلاں غلطی ہے۔ اس کی بالکل واضح طور پہ جو ہے وہ نشاندہی کر سکتا تھا اور کرتا بھی تھا، بارہا انہوں نے تجربہ کیا۔ اور پھر اس کے اندر، اس کمپیوٹر کے اندر قرآن مجید بذات خود جان بوجھ کے انہوں نے غلطیوں سے بھرا ہوا قرآن مجید اس کے اندر جو ہے فٹ کیا، اس کے اندر غلطیاں کر کے، کوئی آیات کو چھوڑ کے، لفظوں کو آگے پیچھے کر کے، اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کو انہوں نے تو مکمل طور پر جو ہے اس کے اندر سیو کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ آؤ ہم تمہارے قرآن کی جو ہے وہ غلطیاں جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے بقیہ کتابوں کے بارے میں سارا چیک بھی کیا، بالکل 100% اور اس کا رزلٹ صحیح آیا، لیکن جب قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا دنیا و ما فیہا کہ انہوں نے بہت سارے دور دراز کے علاقوں سے، مذہبی اسکالروں سے بھی اور سائنسدانوں کو، ہر قسم کے لوگوں کو وہاں اس حال کے اندر جمع کیا اور اعلان کیا کہ آج قرآن مجید کے اندر جو ہے مسلمانوں کی کتاب کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ہمارا کمپیوٹر جو واضح طور پہ کرے گا۔ جان بوجھ کے جو ہے انہوں نے 300 سے زائد جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر وہ غلطیوں کے ساتھ وہاں اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو سیو کیا، لیکن جس وقت سب کے سامنے انہوں نے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کا بٹن دبایا تو اس نے بالکل 0 کی سکرین پہ کر دیا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اور کیوں کہ یہ نصیحت ہے، جو نصیحت والی بات ہوتی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔
اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کو جو ہے سرخرو فرمایا، اور کس کی وجہ سے؟ اسی قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کچھ نہیں بلکہ یہ جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور اب اگر اے لوگو تم نہیں سمجھتے تو وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، کچھ عرصے کے بعد تم اس کے حالات کے اور اس کے حال ضرور جان لو گے کہ کیا اس کی حقیقت ہے اور کیسے اس کی نصیحت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم بدر تھا، کہ جس وقت پہلے کفار نہیں مانتے تھے، لیکن یوم بدر کے موقع پر اس کی حقیقت سے لوگ واقف ہو گئے کہ جس کے دل کے اندر قرآن مجید تھا، جن کے دلوں کے اندر وہ کم تعداد بے سر و سامانی کی حالت کے اندر بھی جو ہے سرخرو ہو گئے اور فاتح ہو گئے، اور جن کے پاس قرآن نہیں تھا اور بلکہ قرآن کے مخالف تھے، وہ ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہو کر اور تعداد میں بھی زیادہ ہونے کے باوجود شکست کھا گئے۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں نہیں، وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اس کے اندر یعنی کہ وہ تو ان لوگوں کے لیے یوم بدر کا واقعہ آ گیا، اور بعد والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یہ مرنے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ قبر کے اندر قرآن مجید کس طرح ساتھ دیا کرتا ہے اور کس طرح انسان کے درجات بڑھاتا ہے، اور قیامت میں کس طرح انسان کو جو ہے یہ نجات دلائے گا۔ یہ اس وقت حقیقت حال کا جو وہ علم ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہو، وہ مفسرین کے اپنے یعنی کہ اقوال ہے، ان کے اپنے علم کی تحقیق ہوتی ہے۔ بہرحال جو صورتحال بھی ہو، جیسے بھی ہو، قرآن مجید ایک ایسی نصیحت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نصیحت والی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلام کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر یقین کام